بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسماعیلیہ یوتھ سروسز اسکول کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 8 کا سبق پڑھنے اسلامیات کا جا رہے ہیں، جس میں ہم سورت پڑھ رہے ہیں، سورہ انفال، اور اس کی ہم پڑھیں گے 11 سے لے کر 20 تک آیات پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے 2 دن میں نے آپ کو پڑھایا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک۔ تو اب آپ کو میں پڑھاؤں گی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ سب سے پہلے آپ اپنے سامنے اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ کلاس 8 کی کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھولیے، اور ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف پلٹ کر پہلے دیکھیں گے۔ آپ کے پاس آپ کی کاپی اور پینسل بھی ہونی چاہیے۔ جو اہم باتیں آپ کو نوٹ کرنا ہے وہ آپ نوٹ کریے گا، اور جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ توجہ اور غور سے سنیے گا، تاکہ آپ کو پھر وہ باتیں یاد رہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا۔ تھوڑا سا ہمیں پیچھے پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ہم سورہ انفال جب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر سورت جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس کا شان نزول بھی معلوم ہونا چاہیے، پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے، اور یہ سب میں آپ کو پچھلے 2 اس میں جو میں نے لیے تھے آپ کے لیسن، اس میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو تھوڑا سا یہ کہ پھر ایک دفعہ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیتی ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں۔ اور یہ سورہ انفال جو ہے آپ کے پارہ نمبر کلام پاک کے 9 اور 10 میں موجود ہے، اور اس کا تھوڑا سا تعارف یہ کرواؤں گی کہ یہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا زمانہ نزول جنگ بدر کے بعد 2 ہجری ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور تھا۔ اس میں جو ہے اس کا نام جو ہے سورہ انفال، انفال کے معنی کیا ہے؟ انفال کے معنی ہے مال غنیمت۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور کلام پاک کی جو سورتوں کی ترتیب ہے اس کے لحاظ سے اس کا سورت نمبر 8 ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، پہلے بھی ہم نے یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ سورہ انفال کیوں نازل ہوئی۔ سورہ انفال جو ہے وہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ جنگ بدر کے بعد آپس میں مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے تھے، اور ان میں سے ہر گروہ جو تھا وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ ہمارا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل کی، اور وہ ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ 2 ہجری میں جب یہ نازل ہوئی ہے، مدنی دور تھا، اس میں پھر جب لوگ آپس میں تھوڑا بہت جھگڑنے لگے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل کیے، اور اس میں پھر یہ پہلی، کیونکہ جنگ بدر پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اس سے پہلے مسلمان چھوٹے چھوٹے تو جھگڑے ہوتے رہتے، لیکن باقاعدہ پہلی جنگ بدر ہے۔ تو لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ جنگ کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ہمیں جنگ لڑنی چاہیے۔ تو جب یہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی 2 ہجری میں جنگ بدر کے فوراً بعد، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے مسائل اور مال غنیمت کے احکام وغیرہ سے آگاہ کیا۔ اس میں میراث کے احکامات بھی ہیں اور اللہ کے انعامات بھی ہیں۔ سورہ انفال کا دوسرا نام یوم الفرقان ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی سورت ہے یہ۔ تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، شان نزول بتا چکی ہوں، اور سب کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ انفال کا نام جو ہے انفال کیوں پڑا، اور یہ مال غنیمت ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس کو سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے تھوڑا سا ریپیٹ کر لیا کہ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا۔ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ اب ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 11 سے 20 تک پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورت پڑھ رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ترجمے کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس میں
کیا کیا باتیں ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنی بک نکال لیجئے اور سامنے رکھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب میں آپ کو جو ہے ترجمے کے ساتھ اس کا مطلب بتاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ نے جو کچھ پڑھا تھا، ترجمے میں آپ نے جو پڑھا تھا وہ سارا 10 آیات تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ کیا آگے ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، یہ سورہ انفال کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام، اپنا احسان جو ہے وہ اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ تو پھر ہم یہ پڑھتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آمنۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا کیا، احسان کیا۔ یعنی مسلمان جو تھے وہ پریشانی کی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تو گہری نیند سلا دیا۔ سلانے سے کیا ہوتا ہے، وہ یعنی کہ انسان جو ہے وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا۔ پانی برسایا یعنی وہاں پر مسلمانوں کے پاس پانی کی بہت کمی تھی، اور جہاں پر زیادہ پانی تھا وہاں پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ترجمے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے تم پر آسمان سے پانی برسایا لِیُطَہِّرَکُم بِہ وَیُذْھِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ، تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہلا دھلا کر پاک صاف کر دیا، ان کو نیند سلا دیا تاکہ وہ ایک تو مطمئن ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ساری گندگی ان کے دماغ میں بھی تھی، ان کے دل میں بھی تھی، اور جسم کی ساری گندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ تمہیں شیطانی نجاست سے پاک کر دے اور تم نجاست کو تم سے دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس لیے بھی
کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دلوں کو مضبوط کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر دلوں کے مضبوط کرنے سے مراد یہ کہ مسلمانوں کی، آپ پہلے پڑھ چکے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ تھوڑا سا ظاہر پریشان تھے کہ ان کے سامنے بہت بڑا لشکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ احسان کر رہا ہے کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا اور مسلمانوں کے پاؤں جما دیے۔ تو از یو ہی، جب پکارا تمہارا پروردگار، جب پکار رہا تھا، رب کا تمہارا رب، تمہارا پروردگار جب پکار رہا تھا، الملائکۃ فرشتوں کو، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا پس تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا تھا کہ فرشتوں سے مدد کی تھی اور فرشتوں سے کہا کہ تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہے یعنی ڈٹے رہیں اور کسی طرح بھی گھبرائے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب کہ میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، یعنی کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب سے مطلب کیا ہے؟ ڈر اور خوف۔ ان کے دل میں مسلمانوں کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں فرشتوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کو تسلی دو، ثابت قدم رہے، اور میں ابھی کافروں کے دلوں میں ڈر خوف بٹھا دیتا ہوں، رعب ہیبت ڈال دیتا ہوں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ پور یعنی جسم کا حصہ ذرہ جو ہے ان کا مار کر اڑا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے ہے، کس لیے ہے؟ پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے شاق اللہ و رسولہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ شدید ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے شدید العقاب، یعنی سخت عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگاہ کر رہا ہے ذالکم یہ چیز، یہ جو ہے عذاب، یہ کیا ہے؟ فذوقوہ یہ یہاں مطلب دیا جا رہا ہے دنیا میں، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ فذوقوہ چکھو، یہ عذاب چکھو، ان للکافرین عذاب النار اور یہ جان لو کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے آخرت میں۔ یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو اس کا شکست اور جو بھی اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دے گا جو مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، لیکن آخرت میں ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور دوزخ کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کہ جب میدان جنگ میں ملو، کس سے ملو؟ کفروا کافروں سے، زحفا فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ میدان جنگ سے نہ بھاگنا، ڈر کے پیٹھ نہ پھیرنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الی متحرفا لقتال اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، اور متحیزا الی فئۃ اور یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم یعنی اگر وہ کسی چال چل رہا ہے اور پیچھے ہٹتا پلٹ کر اپنی فوج سے مل کر پھر دشمن کو مارے گا تو اس کے لیے تو معافی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا فقط باء بغضب من اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا، یعنی اللہ کا عذاب ہوگا۔ وبئس المصیر اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم اللہ تعالیٰ فرما رہا پس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا، وہ جو تم نے مارا کافروں کو تم نے نہیں کیا قتل۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ اور تم نے جو کنکریاں پھینکی تھی
میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، جو کنکریاں پھینکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ سب کافروں کی آنکھوں میں گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وجہ سے تھی کہ مومن ہو بلان حسنہ، کہ مومن اپنے اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں آزما لے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. تو پھر اس کے بعد کافروں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح پانا چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے پاس فتح آ چکی ہے. فتح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہی فتح دے گا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. خیر الکم، تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تعود نعود، اور پھر اگر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولن، ہم تمہیں عذاب دیں گے. ولن تغنی عنکم، اور اگر تمہاری کوئی کام نہ آئے گی تمہاری جماعت، فیاتکم شیئن ولو کثرت، اگرچہ وہ تعداد میں بہت زیادہ بھی ہوں لیکن تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 20 ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے مومنین کو، اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی نہ کرو. روگردانی نہ کرو کا مطلب پیچھے نہ ہٹو، بہانے بازی نہ کرو. وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو. تو یہ ہم نے اس کی پڑھی ہے، ترجمہ پڑھا ہے، اس کو سمجھایا ہے میں نے آپ کو. اس میں آپ دیکھیں آپ کے صفحہ نمبر 15 پر الفاظ مانے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ الفاظ مانے جو آپ کو یاد کرنے ہیں، یاد کرنے آسان ہو جائیں گے. اس کے علاوہ چند الفاظ مانے اور میں نے آپ کے لیے ایسے نکال کے رکھے ہیں جن سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. وہ کون سے الفاظ مانے ہیں؟ وہ جیسے ہم کوئی بھی لفظ الفاظ کرتے ہیں، یہاں پر بہت آسان بنانے کے لیے چند اسی صورت میں چند الفاظ ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں اور ان سے ان مانے سے. قل، کہو، للہ، اللہ کے لیے، وا، اور، اذا، جب، اللہ، پر، وَأَطِیعُوا، وا، اور کے لیے، اطیعوا، اطاعت کرو، فی، میں، علیکم، تم پر، من، سے، من زیر لگے گا تو سے، من، کون، ما، ساتھ، رب کا، آپ کا رب، اور ما، پانی کے لیے استعمال ہوئے. تو آپ یہ الفاظ میں نے اچھی طرح یاد کریں اور الفاظ معنی یاد کرنے کے بعد اس کو دیکھیں کہ اس میں آپ کو کیا مطلب کوئی چیز مشکل پیش آ رہی ہے، کیا چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ ایسی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو. اس کے علاوہ ہم ابھی جو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو یہ سورت ہم نے پڑھ لی 20 تک آپ کی جو ہے اس میں فرسٹ ٹرم میں آپ کے یعنی 20 وہ جو آیات ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس سورت میں کلیدی تصورات، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کلیدی تصورات کیا ہیں. کلیدی تصورات میں ہم مختصر طور پر میں آپ سے اس وقت بات کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اگلا ہمارا لیسن ہوگا اس میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گی. تو پہلا اس میں جو کلیدی تصورات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کیا بتائی ہیں. تو پہلا مال غنیمت اور اللہ اور اس کے رسول کا مال اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. جہاد کے احکامات ہیں، مسلمانوں کو احکامات دیے گئے کیسے چلنا ہے، ان کو رہنا ہے. مومنوں کے اوصاف ہیں، مومنین کے لیے انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات بتائے گئے ہیں. کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب اور اس کی تنبیہ کی گئی ہے کافروں کو، اور بتایا گیا کہ کافر. اب ہم یہ کریں گے کہ اب آئندہ کے لیسن میں ہم سورہ انفال کے کلیدی تصورات کو ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے اور کلیدی تصورات کا اصل مطلب جو ہے وہ کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گی. اور اس کے بعد ان تصورات میں بھی پھر کیا کیا
باتیں بتائی گئی ہیں یہ ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سوال جواب جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا جو ہے سوال جواب پھر ہم بعد میں کریں گے، اور اس کو پورا میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی، ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ہمیں کس طرح اپنی کاپی میں ورک کرنا ہے، کس طرح ہمیں سوال جواب کرنے ہیں، اور کس طرح ہمیں کام کرنا ہے۔ یعنی آج کا جو وہ ہے سبق ہے، آج کے سبق میں آپ کو کلیدی تصورات میں نے مختصر طور پر بتایا، اور اس کے بعد ہم تفصیل سے کلیدی تصورات میں کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، جہاد کے کیا احکامات ہیں، تو مومنوں کو کیسا ہونا چاہیے، مومنین کے لیے کیا انعامات ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم اگلے اس میں تفصیل سے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال جواب بھی ہم کریں گے۔ سوال جواب جو ہم کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا جو ہے کلیدی تصورات میں آپ کو تھوڑا سا میں زیادہ بتاؤں گی کہ جیسے مثلاً جہاد کے احکامات ہیں، تو جہاد کے احکامات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا حکم دے رہا ہے، اور پھر اگر اس صورت میں مطلب کلیدی تصور کا مطلب یہ کہ صورت میں کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن پہ زور دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احسانات بھی یاد دلائے ہیں، اور اب آپ یعنی کہ ساری یہ باتیں آپ نے جو میں نے بتائی ہیں بہت اچھی طرح آپ کو یاد کرنا ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ اور ایک دفعہ اور میں ترجمہ بتا رہی ہوں آپ کو، تو اچھی طرح سن لیجئے۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سارا مخاطب کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اور اس کے علاوہ ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ فرمانا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مزہ تو یہاں چکھو کافروں سے، اور آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر رہا ہے کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے یہاں پر دیکھیں مخاطب ہے، کافروں اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو پھر ہم تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس 20ویں آیت میں کہ اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو۔ اب آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، آپ نے جو آیات پڑھی ہیں، آپ اس کو بہت اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ ان جو ہم نے جو کچھ پڑھا اسے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ان میں کیا بات بتائی جا رہی ہے، تو ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے، اور کیا ہمیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندے بنے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ساتھ دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنا بڑا مہربان ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روگردانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سچے مومنوں کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے آپ سارا جتنی بھی آیات آپ کو میں نے پڑھائی، جو بھی آپ کو میں نے سبق یہ پڑھایا ہے، سورہ انفال کی 20 آیات ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس تھا۔ اب اس میں آپ بہت اچھی طرح یہ بار بار پڑھیں، ان کو بار بار پڑھیں، دلچسپی سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ ترجمہ جو ہے نا بہت پڑھنے کے بعد آپ کو بہت اچھا مزہ بھی آئے گا، اور یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو الفاظ معنی اچھی طرح یاد کریے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ تجوید سے پڑھنے کی گھر میں کوشش کریں، ایک ایک لفظ پڑھنے میں ثواب ہے۔ اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے تو یہ ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے کن اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سنتے ہو، پہلے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مومنوں سے مخاطب ہے کہ تم سنتے ہو، یعنی کہ تم سن رہے ہو اور تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر عمل جو نہیں کرے گا تو اس کے لیے دوزخ تیار ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ دوزخ کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کی وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں دے گا، اور آخرت میں بھی اس کا دوزخ جو ہے بہت اس کی منتظر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورت پڑھ رہے ہیں کہ جو سچے مومن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں ان کی کس طرح مدد کی۔ آپ دیکھیں کہ صرف 313 مسلمان، یعنی اتنے کم مسلمان اور 1000 کافروں کا لشکر، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، یعنی اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ مسلمانوں کا یعنی مضبوط ایمان تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے حکم کے مطابق ہی چلے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو خوشخبری بھی سنائی ہے کہ اگر تم جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے تو اللہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نیکی کا بدلہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور برائی کا بدلہ کافروں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی کر رہا ہے یہاں پر کہ اپنے سے باز آ جاؤ عمل سے، اگر تم باز نہیں آئے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے خرابی ہے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہت بڑا یعنی عذاب ہے، جو دوزخ کا عذاب ہے تیار۔ اچھا، اب جو ہے آپ کو پہلے میں نے بتایا اور اس کو ابھی بھی سن لیجئے کہ ہوم ورک میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس سورت کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، روانی سے پڑھنا ہے، الفاظ جو ہیں عربی کے الفاظ ادائیگی میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، ادائیگی کو درست کریں، اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں، جو ترجمہ ہے وہ آپ ایک ایک آیت کا ترجمہ یاد کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور جو اگر آپ نے الفاظ معنی کے ساتھ یاد کیا، الفاظ معنی بھی بہت اچھی طرح یاد کر لیں، اور جو میں نے آپ کو الگ سے تھوڑے سے آسان سے الفاظ معنی بتائے ہیں ان میں دیکھیے زیر زبر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور جو کل سوال جواب جو ہے وہ کل میں آپ کو سوال جواب پہلے جوابات سمجھاؤں گی، پھر آپ کو ہوم ورک دوں گی۔ اسٹوڈنٹ، جو میں نے آپ کو پڑھایا سب کچھ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر جو نہیں ہے بعد میں جب آپ سوالات کا سیشن ہوگا اگلے اس میں تو آپ مجھ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اور بہت اب ہمارا سبق کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔